ریٹائرمنٹ کے بعد باسط صاحب سے سارے پیسے بیٹوں نے چھین لیے تو انہوں نے بیوی کی بالیاں اور چین بیچ کر چھوٹی سی دکان بنا لی تاکہ دونوں میاں بیوی بڑھاپے میں گزارا کر سکیں۔ لیکن جب بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ دکان سے سامان اٹھا کر لے جاتے اور اکثر تھوڑی بہت رقم جو ہوتی وہ بھی لے جاتے۔ اس طرح ساری دکان خالی ہو گئی اور باسط اور اس کی بیوی کا کوئی پتہ نہ چلا کہاں گئے۔ ایک دن دکان کا ایک گراہک آیا تو بیٹے دکان بیچنے کے لیے گراہک کو دکان دکھانے لائے اور جب انہوں نے شٹر اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں باسط صاحب خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ فوراً اپنے بغل میں دبا ہوا بڑا سا تھیلا نکالا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ایک لمحے کو سوچ میں ضرور پڑ جاتا کہ ہر وقت فکر اور اداسی میں ڈوبے ہوئے باسط صاحب کا چہرہ آخر آج پھولوں کی طرح کیوں کھلا ہوا ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا جو باسط صاحب آج اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ خوشی باسط صاحب کے دونوں بیٹوں سے بھی چھپی نہیں تھی۔ وہ تو شاید اسی طاق میں بیٹھے تھے کہ کب ابو گھر آئیں اور کب وہ ان پر ہاتھ صاف کریں۔ باسط صاحب اس بات سے انجان کہ ان کے بیٹے کیا کھچڑی پکائے بیٹھے ہیں، اپنے ہی دھیان میں گھر میں داخل ہوئے اور پھر اپنی اس تھیلی کو اٹھائے کمرے میں آئے۔ اپنی بیوی شہناز کو آوازیں دینے لگے، شہناز او شہناز کہاں چلی گئی؟ جلدی آ، تجھے کچھ دکھانا ہے۔ مگر شہناز کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ان کے حصے میں موجود 2 کمرے تھے، باقی سارا گھر تو بٹوارے میں جا چکا تھا۔ 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں نے ہی باپ کی زندگی میں ہی اپنے حصے الگ کر لیے تھے۔ اتنے بڑے کھلے گھر میں اب دیوار بن چکی تھی۔ دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کا نیا گھر بنا لیا اور اس بیچ میں دیواریں بنا لیں۔ ماں اور باپ کے لیے 2 کمرے چھوڑ دیے۔ بہت کم جگہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا دم گھٹنے لگتا۔ ان کے مکان پرانی طرح کے چھوٹے چھتوں والے تھے، جبکہ بیٹوں نے نئی طریقے کے مکان بنائے اور اونچے دیواریں رکھیں۔ یوں تازہ ہوا کا گزر بھی ان کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے ان سب کے یہ لوگ عادی ہو چکے تھے۔ باسط صاحب نے جب دیکھا تو اس تھیلے کو وہیں رکھے ہوئے ایک بار پھر دوسرے کمرے میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی شہناز جائے نماز بچھائے اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے تو باسط صاحب سمجھ گئے۔ فوراً وہیں سے بول کر کہنے لگے، نماز پڑھ کر جلدی آنا، تجھ سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بھی نماز پڑھ آتا ہوں، تم گھر میں ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر محلے میں نکل جاؤ۔ باسط صاحب واپس پلٹے اور اس تھیلی کو اٹھا کر اپنے پرانے صندوق میں رکھ دیا اور پھر اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگا کر نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ عصر کی نماز پڑھ کر جب واپس گھر آ رہے تھے، دیکھا کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے گھر سے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹوں کو گھر سے نکلتے دیکھا تو چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیلی۔ تیز تیز قدم اٹھا کر بیٹوں تک پہنچے اور کہنے لگے، ارے ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیٹھو، میرے ساتھ باتیں کرو، میں بس ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ مگر دونوں بیٹے فوراً ہی کہنے لگے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو کتنی دیر سے ماں کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بس کچھ کام کے لیے جانا ہے، سو چلتے ہیں۔ باسط صاحب نے بھی اور نہ کہا، آخر بیٹے اتنے اچھے ہوتے تو بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کر گھر میں دیواریں ہی نہ بناتے۔ باسط صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے بیٹے تھوڑے گھبرا رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے باسط صاحب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے ہوں، مگر وہ زیادہ دھیان نہ دے پائے۔ جب اندر آئے تو ان کی بیوی نماز پڑھ چکی تھیں۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کیوں آوازیں دے رہے تھے؟ باسط صاحب نے آس پاس دیکھا اور پھر بیوی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے آج سارے ریٹائرمنٹ کے پیسے مل گئے ہیں، میں ابھی وہی لے کر آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر یہ خوش ہوں کہ اب ہمیں بیٹوں کے منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ 2 دن کی تو زندگی ہے، سکون سے گزار لیں گے۔ شہناز نے جب یہ سنا تو فوراً خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آخر ان پیسوں کے لیے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور اب جا کر وہ پیسے مل چکے تھے۔ شہناز کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ان پیسوں سے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں گے، بیٹوں سے تو ذرا بھی امید نہیں کہ وہ ہمارا خرچ اٹھا سکیں گے۔ یہ بات شہناز نے گہری سانس لے کر کی تھی، مگر اس بات سے انجان کہ ان کے سارے خواب دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے۔ باسط صاحب نے جیسے ہی صندوق کھول کر دیکھا، وہ تھیلا نکالنا چاہا تو انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ صندوق میں تھیلا تھا ہی نہیں۔
انہوں نے سارے کپڑے باہر نکال کر پھینک دیے، ہر چیز اتھل پتھل کر دی، مگر پیسوں کا تھیلا برآمد ہی نہیں ہوا۔ باسط صاحب کہنے لگے کہ شہناز، میں نے اس صندوق میں ہی وہ سفید تھیلا رکھا تھا، آخر کہاں گیا؟ شہناز بھی پریشان ہو چکی تھی۔ فوراً دونوں میاں بیوی پیسوں کو ڈھونڈنے لگے۔ شہناز کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں اور رکھے ہوں اور اب یاد نہ آ رہا ہو، مگر باسط صاحب کہنے لگے کہ میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس صندوق میں ہی رکھے تھے اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا، مگر وہاں پر 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی دماغ پر زور ڈالنے سے باسط صاحب کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ وہ فوراً شہناز سے کہنے لگے کہ ابھی جمیل اور شفیق آئے تھے، کہیں انہوں نے تو وہ پیسے نہیں اٹھا لیے؟ شہناز نے یہ بات سنی تو فوراً جھڑک دیا اور کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ باسط صاحب کہنے لگے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تھے تو تم اس کمرے میں موجود تھی۔ شہناز کہنے لگی کہ نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ کے آنے سے 2-3 منٹ پہلے ہی میں نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ جب آئی تو وہ لوگ کمرے میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر بوکھلا سے گئے، پھر کہنے لگے کہ یوں ہی آپ سے ملنے آئے تھے، کھڑے کھڑے ہی مجھ سے سلام دعا کی اور واپس چلے گئے۔ باسط صاحب کا دماغ تو سن ہو چکا تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے۔ ہو نہ ہو یہ واردات ان کے بیٹوں نے ہی کی تھی۔ باسط صاحب فوراً اٹھے اور اپنے بیٹے کے گھر چلے گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھے۔ ان کے دونوں بیٹے کمرے میں بیٹھے اسی سفید تھیلے سے پیسے نکال کر گن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ بڑا بیٹا جمیل کہہ رہا تھا کہ دیکھ میں بڑا ہوں، اس لیے ہی 1 لاکھ میں خود رکھوں گا۔ چھوٹا کہہ رہا تھا کہ ابو کے لیے دونوں بیٹے برابر ہیں تو اس 1 لاکھ کا بھی 50-50 ہزار کریں گے۔ باسط صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا۔ بیٹوں نے باپ کو کھڑا دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باسط صاحب غصے سے آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ کس کی مرضی سے تم لوگ پیسے یہاں لے کر آئے ہو؟ آخر کس نے تم لوگوں کو یہ اجازت دی تھی کہ یہ پیسے لے کر آ جاؤ؟ دونوں بیٹے پہلے تو بوکھلائے، پھر کہنے لگے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، اس لیے ہم نے لے لیے، اس میں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ باسط صاحب غصے سے آگے بڑھے اور اپنے پیسے اٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ میری محنت کی کمائی ہے، اپنا سب کچھ تم دونوں پر لٹا چکا ہوں، مگر اب یہ پیسے بالکل بھی نہیں دوں گا، اس پر میرا اور میری بیوی کا حق ہے۔ مگر دونوں بیٹوں نے فوراً باپ کو دھکا دے دیا اور بولے کہ خبردار، ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ پیسے ہمارے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے دینے والے، آخر اتنے دنوں سے ہم آپ کا خرچہ اٹھاتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دھکے مار کر باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ باسط صاحب مارے صدمے کے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تم لوگوں کو، اور تم لوگ اس عمر میں آ کر میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ فوراً بڑا بیٹا جمیل بولا، ابو، ساری دنیا ہی اپنی اولاد کا خرچ اٹھاتی ہے، پالتی پوستی ہے، تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرے بیٹے ان پیسوں سے کاروبار کریں گے، مگر تو پھر بھی پیسے لینے آ گیا۔ بیٹوں کی بدتمیزی دیکھ کر باسط صاحب کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ بولے، نہ جانے ہماری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم جیسی اولاد ہمارے حصے میں آئی۔ باسط صاحب خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلے آئے۔ بیوی نے ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گئیں کہ ایک بار پھر بیٹوں نے باپ کو ذلیل کر گھر سے نکال دیا۔ شہناز کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے اس نے بائیں طرف بنے ہوئے مکان کو دیکھا تھا جو ان کے دونوں بیٹوں کا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کا کہنا تھا کہ وہ ان پیسوں سے نیا کاروبار شروع کریں گے، مگر ان دونوں نے ادھاری اتنا اٹھا رکھا تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ پیسے ادھار میں لگا چکے تھے۔ باسط صاحب تو اس بات کو دل سے لگائے چارپائی پر لگ چکے تھے، جبکہ شہناز ان سے کہنے لگی کہ اگر اتنا ہی سوچتے رہو گے تو مریض بن جاؤ گے، میرا بھی تو سوچو، آخر میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ ہے ہی کون؟ 2 بچے پیدا کیے، مشکل وقت میں بھی ان کو کبھی گرم ہوا کا جھونکا تک نہیں لگنے دیا، ان کو ہر عیش و آرام دیا، خود بھوکے رہے مگر بچوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیا۔ یہی سوچتے رہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں بڑا افسر بنائیں گے، گھر کی یہ ساری غریبی دور ہو جائے گی، مگر آج دیکھو کیا ہو چکا ہے، ہم دونوں پھر بھی اکیلے رہ چکے ہیں، پرائے گھر کی آئی لڑکیوں نے تو ہمارے بیٹوں کو ہم سے دور کر دیا۔ ریٹائرمنٹ فنڈ ملنے کے بعد جو پہلے بچے تھوڑا بہت ماں باپ کو خرچہ دے دیا کرتے تھے، اب اس کو دینا بھی بند کر دیا۔ جب سارا راشن ختم ہو گیا تو شہناز ایک دن اپنے بڑے بیٹے کے گھر گئی تو دیکھا کہ اس کی بہو نے بہت سارے پھل کاٹ کر رکھے ہوئے خود بھی کھا رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، اور بچا ہوا پھل نوکرانی کو دے کر کہہ رہی ہے،
یہ لو گھر لے جانا، بچوں کو دے دینا۔ شہناز نے یہ منظر دیکھا تو ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ مدتیں ہوئی تھیں، پھلوں کا ذائقہ بھی نہ چکھا تھا۔ وہ بہو کے پاس آئیں تو بیٹا بھی وہیں پر آ گیا۔ شہناز کہنے لگی کہ ہمارے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اس مہینے تم لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے، اگر راشن نہیں ڈلوانا تو پیسے ہی دے دو، کم سے کم میں راشن تو منگوا لوں۔ مگر بڑا بیٹا فوراً بول اٹھا کہ اس مہینے کی تو کچھ خاص آمدنی نہیں ہوئی، ابو کے پاس پیسے ہوں گے، آپ ان سے اپنا خرچہ چلا لیں۔ مگر شہناز کہنے لگی کہ ان کی پینشن میں ابھی کچھ وقت لگ رہا ہے، تم لوگ تو اتنا کماتے ہو، کیا ہمیں راشن بھی نہیں لا کر دے سکتے؟ تو بڑا بیٹا فوراً اکھڑ کر کہنے لگا، امی ایک بار کہہ دیا ہے نا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، میں اپنے بال بچوں اور بیوی کے خرچے پورے کروں کہ آپ لوگوں کا بھی خرچ اٹھاتا پھروں؟ شہناز کی اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی، وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر سے چلی آئی۔ گھر آ کر جب یہ بات باسط صاحب کو بتائی تو باسط صاحب سانس خارج کر کے رہ گئے۔ پھر وہ بیوی سے کہنے لگے، کیوں نہ اس محلے میں چھوٹی سی دکان کھول لی جائے، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں رکھیں گے، اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرے گی، 2 وقت کے کھانے کے پیسے بن گئے تو وہ بھی مجھ بوڑھے اور بوڑھی کے لیے بہت ہیں۔ شہناز خود سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ پیسوں کی فکر مت کریں، میری یہ بالیاں اور ایک لاکٹ پڑا ہے، آپ وہ بیچ کر دکان شروع کریں۔ باسط صاحب نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ نہیں، میں قرضہ لے لوں گا، تمہاری وہ سونے کی بالیاں اور لاکٹ ہرگز نہیں بیچوں گا۔ شہناز نے لا کر باسط صاحب کے ہاتھ پر بالیاں اور سونے کا لاکٹ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹے بہو اپنے گھر والے ہیں، مجھے ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ باسط صاحب پہلے تو منع کرتے رہے، مگر پھر اپنی بیوی کی بات مان کر وہ چیزیں بیچ کر اپنے محلے میں ایک دکان کھول لی اور اس پر چیزیں بیچنے لگے۔ محلے میں باسط صاحب کی بڑی ہی عزت تھی، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب خبر ملی کہ باسط صاحب نے محلے میں دکان کھولی ہے تو وہ ان سے ہی سامان لینے لگے، اس طرح ان کی آمدنی بھی اچھی ہونے لگی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بہت خوش تھیں۔ باسط صاحب کہنے لگے کہ اگر میری اچھی کمائی ہوگی تو سال کے اندر اندر ہی تجھے پیسے جوڑ کر ایک بار پھر بالیاں اور لاکٹ بنا کر دوں گا۔ وہیں جب بیٹے کو پتہ چلا کہ باپ نے کاروبار شروع کر دیا ہے اور اچھے خاصے کمانے بھی لگے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے باپ سے جلنے لگے تھے، لالچی اور کاہل تو تھے ہی، آج تک کوئی کام نہ کر سکے تھے۔ جو بھی کاروبار باپ نے لگایا 2-3 مہینے بعد چھوڑ دیتے اور یوں ابھی تک باپ کے پیسوں پر ہی عیش کرتے آ رہے تھے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو دونوں بھائیوں نے باسط صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں الگ الگ گھر بنا کر دیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ باسط صاحب نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی اس سے دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنائے، ان کی شادیاں کروا دیں۔ مگر شادی کے بعد دونوں بیٹے بالکل ہی اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنا الگ الگ حصوں میں بسیرا کر لیا اور ماں باپ کو بالکل بیگانہ کر دیا، یہاں تک کہ بیچ میں دیوار بنا لی۔ اور اب جب ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ختم ہو گئے اور گھر میں راشن بھی ختم ہونے لگا تو دونوں بیٹے منہ اٹھائے باپ کی دکان پر چلے آئے۔ باسط صاحب نے بیٹوں کو دکان پر دیکھا تو چہرے پر ایک خوشی اور چمک آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے باپ کی کمائی دیکھنے، کچھ میٹھے بول بولنے آئے ہوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹے آئے، انہوں نے گھر کا سودا لیا اور بغیر پیسے دیے وہاں سے چلنے لگے اور کہنے لگے کہ اگلی بار جب سودا لے کر جائیں گے تو ایک ساتھ ہی پیسے دے دیں گے۔ یہ تو پھر ان کا ہر ہفتے کا کام بن گیا، وہ لوگ آتے اور دکان سے سودا لے جاتے، مگر پیسے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی دے کر نہ جاتے۔ باسط صاحب پہلے تو خاموش رہے، مگر جب تیسری بار بیٹے دکان سے سودا لینے آئے تو سودا دینے سے پہلے باسط صاحب کہنے لگے، مجھے پہلے کے پیسے دو بار کے پیسے بھی تم لوگوں نے نہیں دیے، مجھے دکان کا سامان لانا ہے، سامان ختم ہوتا جا رہا ہے، تم لوگ پیسے دو گے تو میں آج نیا سودا لے کر آؤں گا۔ اس وقت وہاں پر محلے کے 2-3 اور لوگ بھی موجود تھے۔ باسط کے دونوں بیٹے کہنے لگے کہ چاچا جی، آپ نے دیکھ لیا، باپ ایسے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ہمارے باپ نے دکان کھول لی ہے، مگر دیکھیں تو صحیح، اپنے ہی بیٹوں سے سودے کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیا آپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بیٹوں سے پیسے نہیں لیے ہیں، بلکہ گھر کا پورا خرچ مل جل کر اٹھاتے ہیں۔ باسط صاحب نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے اٹھے کہ میرے بیٹوں نے مجھ سے سبھی رشتے ناطے توڑ دیے ہیں، شادی کے بعد ہی اپنی ہانڈی روٹی الگ کر رکھی ہے، اگر یہ مفت میں سودا لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پیسے بھی دینے چاہیے جس سے کہ میری دکان آگے بڑھ سکے۔ مگر دونوں بیٹے مفت میں ہی سامان لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔
کچھ دن گزرے، دونوں نے ایک نیا کام اپنا لیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، باسط صاحب نماز ادا کرنے کے لیے دکان سے جاتے تو سامنے ہی دودھ والے کو کہہ جاتے کہ میری دکان کا دھیان رکھنا، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی کبھی بڑا تو کبھی چھوٹا بیٹا دکان میں آ جاتا۔ دودھ والا انہیں دیکھتا تو اطمینان میں ہو جاتا کہ ان کا بیٹا رکھوالی کے لیے آ گیا ہے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کے بیٹے تو باپ کے ہی دشمن بن بیٹھے ہیں، باپ کو کنگال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دکان میں موجود غلے سے کچھ پیسے نکال کر لے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا، پھر 2 بار ہوا تو باسط صاحب کو پیسے کم لگنے لگے، مگر دھیرے دھیرے تو سارے پیسے ہی غائب ہونے لگے۔ باسط صاحب کو دودھ والے پر شک ہوا کہ وہیں پیسے نکالتا ہوگا۔ ایک بار تو وہ دودھ والے سے بھی لڑ پڑے، مگر وہ کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے یہاں آتے ہیں اور میں مطمئن ہو کر اندر آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کیا پتا۔ باسط صاحب جان چکے تھے کہ یہ سب ایک بار پھر ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دکان تو بالکل خالی ہو کر رہ چکی تھی، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہی بیچ کر مشکل سے ایک وقت کے کھانے کے پیسے بننے لگے۔ گھر میں راشن تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ شہناز الگ پریشان تھی، 1-2 بار بیٹوں کے پاس بھی گئی اور جا کر کہا کچھ پیسے دے دو تاکہ دکان کا سامان لایا جا سکے، مگر بیٹے کہنے لگے کہ ہم کہاں سے پیسے دیں، کیا ہم سے پوچھ کر ابا نے دکان کھولی تھی، ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ شہناز نے کتنی بار بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ کر ہماری دکان سے پیسے چراتے رہے ہو، جو سودا اور پیسے لے کر گئے ہو وہی لوٹا دو، مگر دونوں بیٹے ہرگز نہ مانے، الٹا ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے لگے اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دکان بالکل خالی ہو چکی تھی، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ کر ان پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے کچھ کھانا خریدا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ دکان میں 1 روپے کی بھی چیز نہیں بچی تھی۔ اگلے ہی دن باسط صاحب نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ لوگ صبح صبح ان کے پاس سودا لینے کے لیے آئے تو دکان کو بند دیکھا۔ ان کے بیٹوں نے بھی ماں باپ کا ہی مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا اب ابو کی دکان بند ہو گئی، ورنہ بڑے اتراتے پھر رہے تھے کہ میں کمائی کر رہا ہوں اور بیٹے کامچور ہیں۔ انہوں نے تو 1 ہفتے تک اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف منہ بھی نہ کیا تھا، جو پتہ چل سکے کہ آخر ماں باپ ہیں کہاں۔ جب 1-1.5 ہفتے تک دکان بند رہی تو لوگ آ کر جمیل اور شفیق سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ دکان کرائے پر چاہیے، ہم اس کا کرایہ دیں گے، تو وہ دونوں تو تھے ہی لالچی، فوراً مان گئے۔ گھر آ کر جب باپ سے دکان کی چابی لینی چاہی تو گھر خالی پڑا تھا، گھر میں ماں باپ موجود نہ تھے۔ جمیل کہنے لگا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دکان کا تالا توڑ کر نیا تالا لگا دیں گے۔ وہ لوگ دکان پر چلے آئے۔ دکان پر آ کر جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ آخر یہ دروازہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ باسط صاحب اور ان کی بیوی شہناز وہیں دکان میں زمین پر پڑے تھے۔ بچے ان کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس آئی تو تب دونوں کو اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ 3 دن پہلے ہی ان دونوں کی موت ہو چکی ہے اور دونوں کی موت ہی بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ باسط صاحب کو ہارٹ فیل ہوا تھا، جبکہ شہناز کی تو دماغ کی نس پھٹی تھی۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو کانپ کر رہ گئے تھے، ان کے ماں باپ 3 دن سے مرے ہوئے تھے۔ محلے والے اکٹھا ہو چکے تھے، ہر کوئی بیٹوں سے سوال کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنے انجان کیسے رہے، تمہارے ماں باپ لاوارثوں کی طرح دکان میں مرے رہے اور تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ بیٹے چپ رہے، آخر کیا کہتے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنا دیا۔ لوگ کچھ دن تک تو ان کے پاس آتے رہے، پھر سبھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ دکانداروں نے پھر آ کر اس دکان کو کرائے پر لینا چاہا۔ جمیل اور شفیق نے تو وہ دکان کرائے پر دے دی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس دکان میں 1 ہفتے سے زیادہ ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ کہتا تھا کہ بڑی عجیب دکان ہے، 1 روپے کی بھی سیل نہیں ہوتی، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کچھ تو اس بات سے کوئی دکان میں نہ آتا کہ یہ دکان منحوس ہے، اس میں پیارے باسط صاحب اور ان کی بیوی کی لاش ملی تھی۔ جمیل اور شفیق نے اس زمین کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، مگر کوئی بھی اس مکان میں زیادہ دیر تک نہ رہ سکتا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بدلنے لگے۔ جب گزارا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ اب پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے تو قرض اٹھا کر کاروبار کرنے کا سوچتے رہے، مگر کسی میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بیوی الگ جھگڑا کرتی رہی اور بچے الگ بری عادات میں پڑ چکے تھے۔
وہ تو کچھ سالوں میں پاگل ہو کر رہ چکے تھے، اولاد کو سمجھاتے تو وہ ان کو گالیاں تک دینے سے پرہیز نہ کرتے۔ جمیل اور شفیق تو پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جو کچھ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے آئے تھے، آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ دونوں کو عجیب و غریب سی بیماری لگ چکی تھی۔ ہر وقت ایسا لگتا کہ جیسے جسم میں سوئیاں چبھتی رہتی ہیں۔ کئی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا مگر آرام نہ آیا تھا۔ وہ سوئیاں اس قدر تیزی سے چبھتیں کہ وہ تیز درد کے مارے چلانے لگتے اور اپنے جسم کو نوچتے رہتے۔ جگہ جگہ زخم ہو چکے تھے۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ 10 سال بعد یہ دونوں بھی مر چکے تھے۔ ان کی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئیں اور باسط صاحب اور شہناز کا گھر یوں ہی ویران پڑا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے بہت ہی اچھی کہانی کے ساتھ۔ میری کہانی کو لاسٹ تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔